پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر جناب اقبال کی دوسری غزل جو کہ 12ویں جماعت کا حصہ ہے، دوسری غزل کا پہلا لیکچر جس کے آج 3 شعر ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں۔ اگرچہ جناب اقبال کی شاعری کے 3 شعر جو کہ 10-12 منٹ میں اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب اقبال کا ایک مصرع ہی پورے لیکچر میں ڈسکس کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، بلکہ ٹائم تھوڑا پڑ جاتا ہے۔ کئی بار اس کا ہم تجربہ بھی کر چکے ہیں۔ جناب اقبال کی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے جو کام کیا وہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ آج ان کی غزل کا پہلا شعر نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، جناب اقبال بہت ہی شاندار طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اقتدار جو انسان کو ملتا ہے، جو انسان کے سر کے اوپر اعزاز کا، ذمہ داریوں کا اور طاقت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی ملک کا سربراہ بن جاتا ہے تو وہ کس قدر طاقتور ہوتا ہے، اس کے قلم کی، اس کے حکم کی، اس کے احکامات کی کس قدر طاقت ہوتی ہے۔ نہ لشکر سپاہ میں ہے۔ لشکر سپاہ یعنی کہنے کا مطلب، میں انشارٹ کرتا جاؤں اگر ان باتوں کو، تو لشکر و سپاہ کا مطلب آرمی چیف ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان تمام میں، ان دونوں میں، نہ لشکر و سپاہ میں نہ تخت و تاج میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ تخت و تاج اور لشکر و سپاہ، جب انسان طاقت میں آتا ہے، جب انسان اقتدار میں آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ جب بنو امیہ کے حکمران عبد الملک کو اقتدار ملا تو اقتدار سے پہلے جو ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ انتہائی عبادت گزار، نیک اور رحم دل انسان تھے، لیکن طاقت کے آ جانے کے بعد پتہ چلا ان کو کہ طاقت ایک ایسا نشہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی وہ حساسیت، انسان کے اندر کی انسانیت کو مار دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ تاریخ سے اگر روشناس ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عبد الملک نے وہ ستم ڈھائے، صرف اس نے ہی نہیں، بنو امیہ کے موسٹلی حکمرانوں نے۔ ایک نام ایسا آتا ہے جو جناب عمر بن عبدالعزیز کا ہے، جو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے انسانیت سے محبت کی، انہوں نے انصاف کیا۔ تو طاقت کی وجہ سے صرف اس نے نہیں بلکہ اس کے بعد ان کے بیٹوں نے، اگر اس کی تاریخ کو تھوڑا سا اور کھول کے دیکھا جائے تو ایک نام اور بھی آتا ہے جس کو آپ حجاج بن یوسف کہتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں میں آپ لوگوں کو صرف پھر ایک بار کہنا چاہوں گا کہ انشارٹ کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے اندر وہ تمام کوالٹیز تھی جو ایک اچھے سپہ سالار میں ہونی چاہیے، لیکن ایک خامی اس کی تمام خوبیوں کے اوپر جو ہے نا حاوی آ گئی، اور اس کو تاریخ کا بجائے اس کے کہ سنہری حروف میں اس کو لکھا جائے، اس کو بدترین طریقے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہ خامی ان کی کیا تھی کہ وہ ظلم کرتے تھے، وہ علماء کو مارتے تھے، وہ فقراء کو یعنی قلندر لیول کے لوگوں کو جو ہے نا تحقیق کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ان کو سنہری حروف میں یاد نہیں کرتی۔ ایک وقت میں حجاج بن یوسف کی جیل میں 40 سے 80 ہزار صاحب علم لوگ، صاحب جو ہے نا مرتبت لوگ جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور ان کو تحقیق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ جیل میں رکھتا تھا بلکہ ان کی گردنیں کاٹ دیا کرتا تھا۔ وہ اس قدر سخت گیر انسان تھا۔ آخری جو اس بندے نے قتل کیا تھا، آخری جس بندے کو اس نے مارا تھا، اس کا نام تھا، ایک تابعی تھے سعید بن جبیرہ۔ سعید بن جبیرہ بہت ہی برگزیدہ اور صاحب وجاہت انسان تھے، صاحب علم انسان تھے۔ اس نے ایک مجلس میں، ایک جلسے میں یہ فرمایا تھا کہ حجاج بن یوسف انتہائی ظالم اور سخت گیر آدمی ہے۔ یہ بات حجاج بن یوسف تک پہنچی اور حجاج بن یوسف نے اس کو بلوا لیا اور اس سے کہا کہ یا تو معافی مانگو۔ انہوں نے کہا کس چیز کی معافی مانگو؟
تو ظالم ہے اور میں نے تجھے ظالم کہا ہے، تو اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور اگلے دن پھر اس کو بلوا کے اس کا خانہ کعبہ کی طرف منہ کرایا گیا، اور کہا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ تھا تو اس نے اللہ کو آواز دی، انہوں نے اللہ کو آواز دی اور کہا کہ اے اللہ رب العزت، خانہ کعبہ کی طرف میرا منہ ہے، اس شخص کا یہ آخری ظلم ہونا چاہیے میرے اوپر کہ یہ اس کا آخری قتل ہو، اس کے بعد انسانیت اس کے ظلم کا نشانہ نہ بنے آئے خالق کائنات۔ حجاج بن یوسف نے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹا لیا اور کہا، جب ہٹا لیا تو سعید بن جبیرہ نے ایک بار پھر اللہ رب العزت کو آواز دی، اے اللہ، تمام سمتیں، تمام اطراف تیرے ہیں، ہر جگہ پر تو ہے، میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت کا مالک تو ہے، نہ یہ شخص مجھے مار سکتا ہے نہ یہ شخص مجھے زندگی دے سکتا ہے، ہاں مگر یہ ظلم کرنے پہ قادر ہے، اے اللہ اس شخص کا میرے اوپر یہ ظلم آخری ہونا چاہیے۔ میں اقبال کی طرف دوبارہ بھی لوٹ آؤں گا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، دنیا کے اندر بے تحاشا لوگوں کو طاقتیں ملی ہیں، آخرکار سعید بن جبیرہ کو حجاج بن یوسف کے حکم پر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور دربار میں خون ہی خون تھا۔ حجاج بن یوسف حیران تھا کہ پہلے بھی تو لوگ مرتے رہے ہیں، پہلے بھی گردنیں کاٹتا رہا ہوں، آخر کیا چیز ہے کہ اس کا خون زیادہ بہا؟ جب ایک حکیم کو، جب ایک ڈاکٹر لیول کے آدمی کو بلوایا گیا تو اس نے کہا اس شخص کے اوپر موت کا خوف نہیں تھا، جس شخص کے اوپر موت کا خوف نہیں ہوتا اس کا خون زیادہ بہتا ہے۔ اور ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حجاج بن یوسف ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کو کب کبھی طاری ہو جاتی تھی، سردی لگتی تھی، اس کے گرد آگ جلائی جاتی، ایون آگ کی تپش سے اس کی سکن جل گئی مگر اندر کی ٹھنڈک ختم نہ ہوئی، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ایک حکیم کو بلوایا گیا، اسے حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرا علاج کرو۔ اس نے کیا کیا، ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے حلق میں ڈالا دھاگا باندھ کر، جب باہر نکالا تو اندر سے کیڑے باہر آئے، کیڑے باہر آئے اور ان میں اتنا بدبو تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ 1 کلومیٹر یا 1 میل مربع شکل میں جو ہے نا لوگ رہ نہیں سکے، اور اس کے دربار سے جتنے بھی اس کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے سارے بھاگ گئے۔ حکیم سے کہا گیا کہ میرا علاج کرو، اور اس نے کہا میں تجھے منع کیا کرتا تھا، اے حجاج میں تجھے منع کیا کرتا تھا کہ تو جو ہے نا ان علم والے لوگوں سے، ان فقیر لوگوں سے، ان درویش لوگوں سے جو ہے نا پنگا نہ لیا کر، ان کے اوپر ظلم نہ ڈھایا کر، آخرکار آ گیا نا تم اللہ کی گرفت کے اندر۔ اور ہوا یہ کہ 40 دن کے اندر حجاج بن یوسف بھی مر گیا۔ کہنے کا مطلب اقبال نے کیا کہا تھا، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ تخت و تاج کی بات کرو تو شداد کی کرو، نمرود کی کرو، فرعون کی کرو، بڑے طاقتور حکمران آئے ہیں۔ لشکر و سپاہ کی بات جو ابھی میں نے کوٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں ان میں مزہ نہیں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو مزہ علم والے لوگوں کی بارگاہ میں ہے۔ علم والے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ اور جناب اقبال ہندوستان کے تناظر میں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر علم کی کمی ہو گئی تھی۔ آپ لوگ علم والوں کے محفل میں بیٹھو، وہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے، وہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، اور جب علم بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر تو سامنے والے سے عشق ہونے لگتا ہے۔ اور جس کی مثال یہ ہے کہ کسی کی زبان کے اوپر دہکتے انگارے رکھے گئے اور اسے کہا گیا کہ لا الہ سے باز آ جاؤ، اور اس نے کہا جان تو جا سکتی ہے، لا الہ سے باز نہیں آ سکتا۔ مرد کلندر کی بارگاہ میں، علم والے کی بارگاہ میں، شعور والے کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اسے اس کے رہنے کا، اس کے جینے کا سما ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ دوسرا شعر شاندار شعر ہے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، اچھا اس نے کیا کیا ہے، خوبصورتی یہ ہے، صنم کدا تو ہم جانتے ہیں کہ بت خانے کو کہتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ یہ جہان صنم کدا ہے، اور اس میں سچ بولنے والا، حق کا پرچار کرنے والا، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والا جو شخص ہے وہ خلیل ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ لیکن جہان کو صنم کدا کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنا بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے بت ہیں، ہماری خواہشات بت ہیں، ہماری اولاد بت ہے، ہمارا کاروبار بت ہے، ہماری جو گرو کرتی ہوئی ترقی ہے وہ ایک بت ہے، ہمارے رشتے دار،
ہمارے بت ہیں، ہمارے 4-5 بھائی بت ہیں۔ وہ کیسے بت ہیں کہ ہم طاقت کے نشے میں آ کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہیں ہم ہیں، ہمارے اوپر موت نے نہیں آنا، ہم نے ناکام نہیں ہونا، ہم جو ہے نا اختتام کو نہیں جائیں گے۔ یہی بات یہاں پر کہتا ہے، اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے، اگر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لو گے، تو یاد رکھو پھر یہ دنیا تمہارے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث بنے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اقبال یہی بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صنم کدا ہے جہاں، یہ جہاں تو ختم ہو جائے گا، یہ جہاں عارضی جہاں ہے، اس جہان سے تم محبت نہ کرو، اگر تم اس سے محبت کرو گے تو تم بتوں کی پوجا میں آ جاؤ گے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ بت ہمارے سامنے ہوں اور ہم اس کی پوجا کر رہے ہوں، بلکہ خواہشات کی پوجا بھی، خواہشات سے نہ ہٹنا بھی جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا ہے، خواہشات کی پیروی بھی شرک ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ تم نے اس شرک سے بچنا ہے، جہان کو اوائڈ کرو، جہان کو ترک کرو، اس جہان میں رہو مگر جہان تمہارے اندر نہ رہے۔ یہ نقطہ وہ ہے، یہ وہ فلسفہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ اہم بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ یعنی شاعر بتاتا ہے جس انسان کے دل کے اندر لا الہ آ جائے، جس انسان کو اللہ کی پہچان ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اس جہان کے اندر دائمی نہیں ہے، حی القیوم نہیں ہے، تو پھر انسان کا بھروسہ اللہ کے اوپر بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، پھر انسان کے اندر اکتفا آ جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر اکتفا آ جائے تو پھر انسان اس دھرتی کا کے لیے چراغ کی مانند بن جاتا ہے۔ وہ جس طرح مثال تھی کہ اپنی تو ہے مثال جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بخش دے خود دھوپ میں جلے، پھر وہ زمانے کے لیے چھاؤں کی مانند ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ وقت کے خلیل بنے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ جن لوگوں کو اپنے قرب میں لے لیتا ہے، جہان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، چاروں طرف میلہ لگ جاتا ہے، لوگ بے تحاشا محبت کرتے ہیں، لیکن وہ شخص عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ شاعر اس شعر کے اندر جہاں ہمیں دنیا کو ترک کرنے کا درس دے رہا ہے، وہاں ہمیں یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ اس دنیا کے اندر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو، کہ تمہاری طاقت کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری جوانی کل کو ختم ہو جائے گی، تمہاری دولت کل کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ دریا ایک کنارے نہیں بہتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دولت دے کے بھی آزماتا ہوں، میں دولت لے کے بھی آزماتا ہوں۔ آپ دولت ملے تو اللہ کی حمد و ثنا کرو، دولت اگر ہم سے وہ لے لے تو پھر اس وقت بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جو حق بات کرنے والے تھے، جو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمیں بتاتا ہے تم اپنی خواہشات کے بت کو توڑ دو اور انسانیت کی محبت کو اپنا لو۔ اور تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے وہ جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اصل میں اس شعر کے اندر شاعر نے ہمیں سٹرگل کرنے کا درس دیا ہے، اپنا جہان آباد کرنے کا درس دیا ہے۔ سنگ و خشت آپ اس کو زمین کو کہہ سکتے ہو، ویسے پتھر کو اور اینٹ کو کہتے ہیں۔ یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، آپ اگر سٹرگل سے زندگی گزارتے ہیں، اگر اصولاً دیکھا جائے تو اپنی مدد آپ کا درس مل رہا ہے، اپنی مدد آپ کا درس مل رہا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اللہ انہی کا ہے جو اپنے راستے خود بناتے ہیں، اللہ انہی کا ہاتھ پکڑتا ہے جو خود آگے بڑھتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روٹی کھانے کو ہی عزت کہتے ہیں تو یاد رکھیے روٹی آپ کو ملتی رہے گی، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اگر آپ لوگ سٹرگل نہیں کرتے، اگر آپ لوگ آگے نہیں بڑھتے، اگر آپ لوگ جھاڑیوں کو نہیں کاٹتے، اگر آپ اپنے راستے خود نہیں بناتے، اگر آپ نوکیلے پتھروں کو ہموار نہیں کرتے، اگر آپ اپنے لیے جھرنے نہیں نکال کے لاتے، آپ کو ایڑیاں رگڑنا ہوں گی۔ اگر آپ ایڑیاں رگڑیں گے تو ایڑیوں سے پانی بھی نکلے گا، جس کو آپ پھر زمزم کہتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ماں تھی جو اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئی، کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ کے لاؤں، اس نے کوشش کی، بیٹے نے ایڑیاں رگڑی، پھر جا کر پانی نکلا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوشش بھی نہ کریں، ہم سٹرگل بھی نہ کریں، معاشرے میں ہمیں عزت بھی مل جائے، لوگ ہمارے مطیبی ہوں،
لوگ ہم سے محبت بھی کریں، لوگ ہمارے لیے کھڑے بھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو اپنی جان جوکھم میں ڈالنا پڑے گی، اپنے ہاتھ زخمانا پڑیں گے، آپ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر چھالے بنانا پڑیں گے، یعنی آپ کے ہاتھوں پر چھالے ہوں گے تو پھر جا کر آپ کو جو ہے نا وہ عزتیں ملے گی۔ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ آپ نے ہمت اور سٹرگل اور لگن کو ترک کر دیا ہے، آپ نے حلال رزق کمانے کا کہ اصول و ضوابط توڑ دیے ہیں، آپ حرام پہ لگ گئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال ہندوستان میں بسنے والے، اور اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ شعر جو اقبال کی شاعری تھی وہ ہندوستان کے لیے نہیں تھی، یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے لیے یہ شعر کہے گئے تھے۔ آج ساری کی ساری شاعری اقبال کی، آج سارے کے سارے پیغامات اقبال کے پاکستان کی اس قوم کے اوپر جو ہے نا بالکل سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے ہم سے بات کی گئی تھی، دنیا کے تمام ممالک ترقی کر گئے، گرو کر گئے، نہیں ہو پا رہی ترقی تو ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم باتیں کرنے کے تو بڑے ماہر ہیں، ہم نے ہر دور میں بہت بلند بانگ جو ہے نا دعوے کیے، زبردست قسم کی تقریریں کی، نہیں کیا تو عمل نہیں کیا، کام نہیں کیا۔ اور جیسے شاعر کہتا ہے، ہمت ہے تو کر اپنا فردوس سے بری پیدا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ اگر ہماری یہ غیرت جاگ جائے، ہم یہ سمجھے کہ ہمیں بھیک میں جنت نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں اعمال کے بلبوتے پر جنت ملنی چاہیے۔ اور جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت کہتے ہی اسی کو ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہونے والوں کو جس جگہ پر رکھتا ہے اس جگہ کا نام جنت ہے، اس کو جنت کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اقبال کہتا ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یعنی جو کچھ تو بوئے گا وہی تو کاٹے گا، اور اگر تو اچھائی بوئے گا تو اچھائی کاٹے گا، اگر برائی بوئے گا تو برائی کاٹے گا۔ بالکل اللہ رب العزت بھی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ تم جن لوگوں سے محبت کرو گے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جو تمہاری خواہشات ہوں گی انہی کی تکمیل ہوگی۔ سیکی میں ہم لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں، جے روح وہ جے فرشتے۔